الصبح بدا من طلع السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ اپنی لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو مکہ سے مدینہ، پھر بدر کا میدان، بیر شفا اور ریاض الجنہ کی زیارت کرائی تھی۔ اسی طرح یہ ویڈیو بھی بہت خاص ہے، اس میں آپ کو مدینہ کی مختلف مساجد کی طرف لے کر جاؤں گی۔ ناشتے کے لیے ہم لوگ اپنے ہوٹل سے نکلے اور ہمیں قریبی ایک تندور نظر آ گیا تھا اور وہاں پہ ہمیں گرم گرم نان نظر آئے۔ وہاں سے ہم نان لے کر اپنے ہوٹل میں آئے اور چائے کے ساتھ ہم نے اس کو انجوائے کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم مسجد قباء کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد قباء جہاں ہم رہ رہے تھے وہاں سے تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ مسجد قباء میں کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں ہسٹری یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مسجد ایسی ہے جسے مسلمانوں نے بنایا تھا۔ اس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے سب سے پہلے کام مسجد قباء کی تعمیر کا تھا۔ قیام کی مدت مختلف بتائی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں 4 دن کے بعد اور کچھ کہتے ہیں 12 دن اور کچھ کے مطابق 24 دن کے بعد یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ اس مختصر قیام کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور تعمیر فرمائی۔ اور اس مسجد کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے طہارت حاصل کر کے اور وضو کر کے یہاں پہ آتا ہے اور مسجد قباء میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر ہفتے کے دن صبح کی نماز کے بعد پیدل یا سواری پر تشریف لاتے تھے یہاں پہ اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ ہم نے بھی یہاں پہ پہنچ کے نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد ہی ظہر کا نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ یہاں پہ امام مسجد نے اذان دی جو بہت ہی خوبصورت اذان تھی۔ اس کی بھی میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے اور اس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی، تو آپ ضرور اس اذان کو سنیے گا اور آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم مسجد قبلتین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مسجد کی تھوڑی سی ہسٹری میں یہاں پہ بتاتی جاتی ہوں۔ مسجد قبلتین کا لفظی مطلب 2 قبلوں والی مسجد ہے۔ یہ نام اس مسجد کو اس لیے دیا گیا تھا کہ اس مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی ہوا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیارے نبی، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اب اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرم کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے غافل نہیں ہے۔ اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں ہی چہرہ مبارک مسجد اقصی سے مسجد حرم کی طرف پھیر دیا۔ اسی طرح نماز میں پیچھے کھڑے تمام صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں۔ یہ مسجد نہایت ہی خوبصورت اور بڑی تھی، اس کی دیواروں پر نہایت ہی خوبصورت کام ہوا تھا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس مسجد کی زیارت کریں۔ مسجد اتنی خوبصورت تھی کہ یہاں سے جانے کو ذرا دل نہیں کر رہا تھا۔ یہاں ہم کافی دیر رکے، ہم لوگ نے نوافل وغیرہ ادا کیے اور اس کے بعد ہم لوگ مزید زیارتوں کے لیے آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم مساجد کی زیارتوں کے لیے نکل پڑ رہے تھے تو عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، تو ہم لوگ نے سوچا کہ اب ہم لوگ باقی مساجد کی زیارت جو ہے وہ ہم اگلے دن کے اوپر کر دیتے ہیں اور ہم لوگ عصر کی نماز جو ہے وہ مسجد بلال میں ادا کرتے ہیں۔ مسجد بلال کے ساتھ ہی مسجد نبوی تھی، تو اس لیے وہیں پہ ادا کر کے ہم لوگ مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے۔
دن کے کافی ہم لوگ نکلے ہوئے تھے کافی دیر کی، تو ہم لوگوں نے دن کا کھانا جو ہے وہ بلال مسجد سے نکل کے ہی ہم لوگوں نے آگے کے جو ارد گرد کے جو ہوٹل سے وہیں سے ہم لوگوں نے کھا لیا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگ مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جیسے کہ میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا مدینہ میں 4 سے 5 دنوں کا اسٹے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں 4 دن لگاتار ہمیں ریاض الجنہ جانے کا موقع ملتا رہا، اور وہاں پہ ہم نے جا کے نوافل ادا کیے۔ ریاض الجنہ میں جانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو آپ یہ ہے کہ آپ نسک ایپ کے ذریعے سے وہاں پہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، تو گیٹ نمبر 37 سے آپ جن کے پاس رجسٹریشن ہوتی ہے، رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، وہ گیٹ نمبر 37 کے ذریعے سے جو ہے وہ ریاض الجنہ کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ریاض الجنہ میں بغیر پرمٹ کے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ پرمٹ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9:30 بجے اور 10 بجے کے تقریب جو ہے وہ آپ گیٹ نمبر 31، 32 اور 33 سے اندر جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے نماز ختم ہوتی ہے عشاء کی، تو وہاں پہ کیو بننی شروع ہو جاتی ہیں ان گیٹس کے سامنے۔ جیسے وہ گیٹ کھولتے ہیں تو ایک دم سے عورتوں کا ایک ریلا آتا ہے اور وہ اندر کی طرف بھاگتا ہے، اور بہت زیادہ دھکم پھیل ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ جب عورتوں کا رش وغیرہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم اندر سے جائیں، تو تقریباً آدھا 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، یعنی اگر 9:30 بجے گیٹ کھلتا ہے تو ہمیں 10 ہو جاتے تھے اندر جاتے ہوئے، تاکہ ہم آرام سے اطمینان سے وہاں پہ جائیں۔ آپ کو جگہ جگہ پہ نوافل پڑھنے کے بھی موقع بھی ملتے ہیں۔ اس دوران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ رش بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ ایزیلی جو ہے وہ اندر تک جا سکتے ہیں۔ آدمیوں کا یہ ہے کہ وہ بالکل ان کو جعلی مبارک کے پاس جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ آرام سے جو ہے وہ وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته اللہ اللہ اللہ۔ ریاض الجنہ کی زیارت کے بعد ہم واپس اپنے ہوٹل کی طرف پہنچے۔ بھوک سے کافی برا حال ہو چکا تھا، تو سوچا کہ جا کے باہر نکل کے کچھ کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا جائے۔ دیکھا جا کے قریب میں کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ نظر آئے تو وہاں سے ہم لوگ کھانا لے کر آئے۔ جیسے ہی ہم اپنے ہوٹل سے نکلے تو بہت ہی خوبصورت یہاں پہ گلیاں تھیں، بہت ہی پرسکون ماحول تھا یہاں پہ، اور اپنائیت تھی یہاں پہ۔ آپ جب بھی یہاں پہ آتے ہیں آپ کو بہت اپنائیت فیل ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ سکون ہی سکون ہے، اور یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اور سکون کیوں نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہیں، ان کی زیارت یہاں پہ ہے، تو یہاں پہ سکون تو ہونا ہی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہاں پہ آنے کی توفیق دے۔ اپنی اس دعا کے ساتھ اپنے اس ویڈیو کو اب میں اختتام کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو انجوائے کر سکیں۔ اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔